بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا قانون کا چیپٹر جو ہے اس کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانون کی اقسام، کائنڈز آف لا۔ قانون آپ لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن، اس کا مفہوم ہم بتا چکے ہیں کہ قواعد و ضوابط کا مجموعہ جس کے تحت کسی ریاست کا نظام چلایا جاتا ہے، اس کا نظم و نسق سنبھالا جاتا ہے، اس کا انتظام یا اس میں ڈسپلن قائم رکھا جاتا ہے، ایسے قواعد و ضوابط کو ہم قانون کہتے ہیں۔ تو قانون کی اقسام جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے بین الاقوامی قانون، یعنی انٹرنیشنل لا۔ بین الاقوامی قانون آزاد اور خود مختار ریاستوں کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔ آزاد ریاستیں ان قوانین کو اپنی مرضی سے تسلیم کرتی ہیں۔ بین الاقوامی امن اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اس کی پابندی کریں، تاہم بعض ممالک اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بعض مفکرین اس کو قانون تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اس کو بزور قوت نافذ کرنے والا کوئی بین الاقوامی ادارہ نہیں۔ وہ اسے اخلاقی اصولوں کا نام دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی محض اخلاقی دباؤ ڈال سکتی ہے، تاہم تجارتی، فوجی اور امن و امان کے لیے بین الاقوامی قانون کی اہمیت مسلمہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے آپ لوگوں کا پرائیویٹ بین الاقوامی قانون۔ یہ قانون ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے جس میں ایک یا ایک سے زائد غیر ملکی افراد ملوث ہوں۔ ہر ریاست اس کے تحت غیر ملکیوں کے خلاف مقدمات چلاتی ہے۔ ہر ریاست کا پرائیویٹ بین الاقوامی قانون مختلف ہوتا ہے۔ دراصل یہ قانون ریاست کے اپنے قانون کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا قومی یا ملکی قانون، یعنی نیشنل اور میونسپل لا۔ ایک ریاست کی حدود کے اندر جو قانون نافذ ہو وہ ملکی یا قومی قانون جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اسی کا اطلاق ریاست کے اندر تمام افراد اور اس کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ کا آتا ہے آئینی قانون، یعنی کانسٹیٹیوشنل لا۔ یہ ملک کا بنیادی اور اہم ترین مجموعہ قانون ہوتا ہے جو حکومت کے شعبوں کے درمیان، یعنی کہ حکومت کے جو 3 شعبے ہیں، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ یہ عام طور پر ریٹن فارم میں ہوتا ہے، تحریری شکل میں ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تاہم برطانوی آئین کا بڑا حصہ غیر تحریری ہے اور رسم و رواج پر مشتمل ہے۔ برطانیہ کے آئین کے بارے میں آپ لوگ ڈیٹیل میں 4th ایئر میں پڑھیں گے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ رسم و رواج پر مشتمل ہے اور بہت ہی کم حصہ اس کا تحریری شکل میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں عام قانون، آرڈنری لا جو ہے۔ آئینی قانون کے علاوہ ریاست کے دیگر قوانین کو عام قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قانون شہریوں کے آپس کے اور ریاست اور شہریوں کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ اگلی جو اس کی قسم ہوتی ہے قانون کی وہ ہے پرائیویٹ یا شخصی قانون، یعنی پرائیویٹ اور پرسنل لا۔ وہ قوانین جن کا تعلق شہریوں کی ذاتی، نجی اور پرائیویٹ زندگی کے معاملات سے ہو، مثلا جائیداد ہے، وراثت ہے، شادی ہے اور طلاق وغیرہ، یہ پرائیویٹ یا شخصی قوانین کہلاتے ہیں۔ پھر ہے پبلک لاز۔ پبلک قوانین کیا ہوتے ہیں؟ ایسے قوانین جو فرد اور ریاست کے درمیان ہو، مثلا ٹیکسوں کی ادائیگی ہے، انتخابات سے متعلقہ قوانین پبلک قوانین کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کرمنل لا، جسے اردو میں ہم فوجداری قانون کہتے ہیں۔ ایسے قوانین یا ایسے لاز جن کا تعلق امن و امان، قانون شکنی یا جرائم سے ہو، فوجداری قوانین کہلاتے ہیں۔ ان کو کرمنل لا کہا جاتا ہے، جس میں جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مثلا لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ڈکیتی، چوری، اغوا جیسے جرائم کی روک تھام کے لیے بنائے جانے والے جو بھی قوانین ہیں وہ فوجداری قوانین کہلاتے ہیں۔ فوجداری جرائم ریاست کے خلاف جرائم تصور ہوتے ہیں۔ پھر ہے آپ کا سول لا، یعنی دیوانی قانون۔ ایسے قوانین جن کا تعلق شہریوں کی جائیداد، وراثت اور دوسرے جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلقہ جو بھی قوانین ہو وہ دیوانی قوانین کہلاتے ہیں۔ پھر آرڈیننس ہوتے ہیں جن کو کہ عام زبان میں ہم حکم نامے بھی کہتے ہیں۔ اگر مقرنہ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور کسی قانون کی اشد ضرورت ہو تو سربراہ مملکت، یعنی کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ مخصوص مدت کے لیے، بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا ہے اس کا، ایک مخصوص سی مدت ہوتی ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا کوئی لا یا حکم نامہ، جس کو آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ تو سربراہ مملکت ایک مخصوص مدت کے لیے آرڈیننس جاری کرتا ہے، اس کی مدت چند ماہ کے لیے ہوتی ہے۔
مقرنہ کی منظوری کی صورت میں وہ مستقل قانون بن جاتا ہے، اور اگر اس کی مقرنہ کی منظوری اسے نہ ملے، یعنی ایک مقررہ مدت گزر جانے کے بعد اگر اس سے مقرنہ کی منظوری نہ ملے تو وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مقرنہ کی منظوری مل جائے تو پھر وہ ایک پرماننٹ لاء بن جاتا ہے، مستقل طور پر ایک قانون بن جاتا ہے، اسے ہم آرڈیننس کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہنگامی صورتحال، ایمرجنسی کی حالت میں ملک میں نافذ کیا جاتا ہے۔ پھر ہے آپ کا مقرنہ کا بنایا ہوا قانون۔ ایسا قانون جو ملک کی مجلس ساز قانون یعنی کہ مقرنہ خود بناتی ہے۔ قانون ساز جو ادارہ ہے حکومت کے 3 شعبوں میں سے جو سب سے پہلا اور بنیادی ادارہ مقرنہ، جس کا کام قانون بنانا ہوتا ہے، مقرنہ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اسے آپ، لازمی بات ہے کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے مقرنہ کا بنایا ہوا قانون کہا جاتا ہے۔ پھر ہے ججوں کا بنایا ہوا قانون، جج میڈ لاء۔ بعض اوقات ججوں کے سامنے ایسے مقدمات پیش ہوتے ہیں جن کے بارے میں قانون واضح نہیں ہوتا یا خاموش ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جج قانون کی تشریح اور تعبیر یا عدل و انصاف کی روشنی میں جو بھی فیصلے دیتا ہے وہ ججوں کا بنایا ہوا قانون کہا جاتا ہے۔ پھر ہے آپ کا رسمی قانون، کامن لاء جسے بولتے ہیں۔ ایسا قانون جو عوام کے رسم و رواج پر مبنی ہو، رسمی قانون کہلاتا ہے۔ برطانوی قانون اس میں بہت بڑی مثالیں اس کی ملتی ہیں کہ ان کا بڑا حصہ رسم و رواج پر ہی مشتمل ہے۔ عدالتیں، وہاں کی عدالتیں خصوصی طور پر تحریری قانون کی طرح سے ہی اس کا نفاذ عمل میں لاتی ہیں۔ پھر ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لاء یعنی انتظامی قانون۔ فرانس اور چند دیگر یورپی ممالک میں سرکاری ملازمین پر عام قانون کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جاتا۔ سرکاری ملازمین کے لیے الگ قانون ہوتے ہیں، الگ عدالتیں ہوتی ہیں، اسے انتظامی قانون، اور ان عدالتوں کو انتظامی عدالتیں کہا جاتا ہے۔ عام طور پر انتظامی قانون ممالک میں نہیں پایا جاتا، لیکن فرانس اور چند دیگر کہتے ہیں کہ یورپی ممالک ہیں جن میں سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کے درمیان فرق رکھا جاتا ہے، ان کے لیے قوانین مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ہے مال گزاری قانون، جسے کہ ریونیو لاء بھی کہا جاتا ہے۔ زمین، مالیہ اور اشتمال اراضی سے متعلق جو بھی قوانین ہوتے ہیں انہیں مال گزاری قوانین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے ٹوٹل تھیں لاء کی کائنڈس، قانون کی اقسام۔ انہیں بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ لرن کر لیں، اور پھر اس کو کوشش کریں کہ لکھا بھی کریں، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ ہم سے پوچھ لیں۔